بھی علاقے میں امن و امان کی بحالی میں جہاں پر سیکورٹی فورسز کا اپنا رول ہوتا ہے، بھلے وہ آپریشن ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا کوئی اور کارروائی ہو، اب وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے آئے ہیں اور یہ اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے جب سوات آپریشن ہو یا اس کے بعد باجوڑ آپریشن ہو یا وزیرستان آپریشن ہو، سول انتظامیہ کے رول کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ سول انتظامیہ کیا رول پلے کرتی ہے، کیا رول پلے کر سکتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم اسی بابت ڈسکس کریں گے کہ باجوڑ میں کیا صورتحال ہے. ظاہر ہے یہ ضلع ہے 2018 میں جب مرجر ہوا تھا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ فاٹا کہا جاتا تھا، اب یہ مرجر کے بعد یہاں پر باجوڑ ایجنسی سے باجوڑ کا علاقہ ہو گیا ہے. اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں شاہد علی خان صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ باجوڑ کا جب ہم نام سنتے ہیں تو کافی ایک ڈفرینٹ پکچر پینٹ کی جاتی ہے آن دا سوشل میڈیا، اور کبھی کبھار مین سٹریم میڈیا پر بھی کچھ مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. کیا ہے یہاں کی کہانی، اگر آپ بتا سکیں اپنے الفاظ میں؟ جی، جس طرح آپ نے بتایا، باجوڑ کو جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، گراؤنڈ سچویشن جو ہے اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم اگر بات کریں ہمارے 7 تحصیلوں میں سے 5 تحصیلوں میں مکمل پیس ہے، جدھر ہماری جتنی بھی سرکار کی انٹرونشن ہے وہ ساری جاری و ساری ہے. 2 تحصیلوں کے اندر ہمارے ابھی ایشوز چل رہے ہیں، اور ٹوٹل 2 تحصیلیں نہیں ہے. واڑہ مامون کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل 30% ایریا بنتا ہے، اور لوئے مامون کی اگر ہم بات کریں تو 80% ایریا کے اندر ہمارا ٹارگیٹڈ ایکشن شروع ہے. میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ ٹارگیٹڈ ایکشن اور آپریشن میں جو ہے وہ فرق ہے. 16 اگست سے ہمارا جو ہے ڈسپلیسمنٹ والا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈسپلیس فیملیز ہے وہ 22,500 ہے، جس کا ٹوٹل نمبر آف انڈیویجول بنتا ہے 1,78,000. ویسے آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کتنے لوگ یہاں سے اگر ڈسپلیس ہوں یا اپنے گھر چھوڑ کر اپنی رضامندی سے جائیں تو آسانی ہوگی فورسز کو ایکشن لینے میں؟ جی بالکل. جو ایریاز ہمیں خالی ملتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو، تو وہ اس کی کلیئرنس میں جو ہے وہ بہت جلدی وہ ایریاز کلیئر ہوتے ہیں. ابھی اگر میں اگزامپل دوں تو 22,500 فیملیز میں سے ہمارے 4,700 فیملیز کو ہم واپس بیچ چکے ہیں. تقریباً 11 ایریاز آپریشن کی کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس. جی 11 ایریاز ہم نے کلیئر کرا کے ادھر 4,700 فیملیز جس کے ٹوٹل انڈیویجول 38,000 بنتے ہیں ان کو ہم نے واپس کیا. انشاءاللہ جو ریمیننگ ایریاز ہیں ان کو بھی ہم جلد از جلد کلیئر کرا کے ان کو بھی ہم سائملٹینیسلی ان کو بھیجیں گے. ٹارگیٹڈ ایکشن اور آپریشن میں بیسیکلی فرق یہی ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ایکشن میں جو ایریا آپ کا کلیئر ہوتا ہے تو سبسیکوینٹلی ان کے لوگوں کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں. ادھر سیکیورٹی کا ایک میکینزم بنایا جاتا ہے، اس میکینزم کے اندر جو ہے پھر لوگوں کو ہم واپس بھیجیں. ایک بڑا یہاں کے اگر لوگوں کے خدشات کی بات کریں تو یہ کنسرن ہوتا ہے ویسے نارملی کہ اگر ہم نے گھر چھوڑ دیے تو ہمارے روزگار کا کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے اپنے گزر بسر کریں گے. کافی سارے انسان کے خدشات ہوتے ہیں، آئی ایم شیور یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ہوں گے. تو ان کو کس طریقے سے سول انتظامیہ ایڈریس کر رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا احکامات ہیں حکومت کی جانب سے؟ ہاں، صوبائی حکومت کی طرف سے اس مرتبہ ایک ہینڈ سم فائنینشیل پیکج جو ہے وہ اپروو ہوا ہے، جو کہ ایک فیملی کو 1,10,000 روپیہ مل رہا ہے. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس گورنمنٹ بلڈنگز میں لاسٹ ٹائم ان لوگوں کی جو ڈسپلیسمنٹ تھی وہ بیسیکلی ٹینٹس میں تھی، اور ٹینٹس میں وقت گزارنا وہ بہت مشکل ہے. اس مرتبہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو ہم ریسپیکٹیبل طریقے سے اکوموڈیٹ کرا رہے ہیں. ہمارے جتنی بھی گورنمنٹ بلڈنگز ہے اس میں سے ہم نے 8,500 فیملیز کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اور جو ریمیننگ فیملیز ہے وہ ہوسٹ کمیونٹیز کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور ان کو جو پیکج مل رہا ہے، لاسٹ ٹائم پی ڈی ایم اے کی طرف سے ان کو فائنینشیل پیکج ملتا تھا 50,000، اور ابھی اس مرتبہ صوبائی حکومت کی طرف سے 1,10,000. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صادق علی، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر خار باجوڑ. اور آپ سر؟ ارشاد، اسسٹنٹ کمشنر ناوگے اینڈ مامون. کیا حالات ہیں ویسے یہاں پر بحیثیت مجبوری؟ جی سر، آپ نے بتا دیا کہ جو باجوڑ ہے، باجوڑ کی جو حالات ہے، میں خود بھی اکثر کہتا رہتا ہوں لوگوں کو جب آفیسز میں ہوتے ہیں تو باجوڑ کے حالات جو ہے نا دوسرے مسجد ایریا سے بڑے ڈفرینٹ ہے، بڑے پیسفل کو ایگزسٹنس ہے. ادھر ہماری 7 تحصیلیں ہیں، ادھر اس میں سے 5 سے 5.5 6 تحصیلیں جو ہے نا وہ کمپلیٹلی اس میں بزنس چل رہے ہیں. اس میں جو زندگی، معمولی زندگی بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، بزنس، ٹریڈ. تو جتنی ہمارا کمیوٹ ہے بڑا زبردست طریقے سے چل رہا ہے. ہمارا جو ہے نا لوور دیر کے ساتھ باؤنڈری ہے، ایک تحصیل کی ملکنڈ کے ساتھ باؤنڈری ہے، مومن کے ساتھ باؤنڈری ہے، تو بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے. بھی بات کرتا ہوں. اچھا، آپ ریلیٹیولی نیو ہیں یہاں پر، 1.5 مہینے کا عرصہ ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو ایک جانب اتنا پیسہ اور دوسری جانب آپ یہاں پر سول سروس میں اور تعیناتی بھی ایسے علاقے میں، تو آنے سے پہلے فیملی نے آپ کو کہا نہیں کہ بھائی ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں کے بارے میں ہم تو سن رہے ہیں کہ وہاں پر تو بڑے برے حالات ہیں؟ ایسا تھا کچھ؟
سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں باجوڑ اور جو حقیقی حالات ہیں ریئل پکچر لوگوں کو دکھا رہے ہیں. میں اس سے پہلے میں نے اصل میں ECCA کی ہے, پھر CA وغیرہ کی ہے, تو میں کارپوریٹ سیکٹر میں تھا, لیکن میرے پرسنلی ایک شوق تھا سول سروس سائڈ سے, پہ میں آیا ہوں. اچھا, یہاں پہ جب یہ ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیے, ہم دونوں ان کانٹیکٹ تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ اگر یہاں پہ مجھے کوئی چانس ملے تو پبلک کو سرو کرنے کا, یعنی کہ آپ کی سہولت کا ہاں, تو انہوں نے پھر مجھے کوآپریٹ کیا اور میں یہاں پہ اسپیسیفکلی فار دس ایکٹیویٹی, کیونکہ یہاں پہ تھوڑے سے ڈفرینٹ کام ابھی ہیں نسبت جو, کیونکہ TDPs ہے نا, تو ان کے کام تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, رجسٹریشن پروسیس, ان کے فوڈ کا خیال رکھنا, میڈیکل کیمپس. تو میں اپنے مرضی سے آیا ہوں, میں اپنے اون ول پہ آیا ہوں, اور الحمدللہ فیملی بھی لے کے آیا ہوں, کیونکہ یہاں پہ اچھا ماشاءاللہ حالات ایسے نہیں ہے جیسے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں لوگ دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی جو ایشو ہے 7 تحصیلوں میں صرف 2 تحصیلوں میں کچھ ایریا ہے جو کنڑ پروونس کے ساتھ پروگزیمیٹی ہے, اور بارڈر مینجمنٹ ہماری سائڈ سے تو اچھی ہے, لیکن اس سائڈ سے تھوڑا سا ایشو ہے. تو ہاں, وہاں چیک پوسٹیں نہیں, اور 29 گاؤں میں تقریباً 10-12 گاؤں جو ہیں وہ واپس لوگ جا چکے ہیں, وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں. تو ابھی تقریباً 20 یا 18-20 ولیجز ایسے ہیں, وہ بھی ابھی کلیئر ہو جائیں گے کچھ عرصے میں. اچھا, ویسے مجموعی طور پر یہاں پر اگر چیلنجز کی بات کی جائے, کیونکہ آپ یہاں پر علاقہ مشران سے بھی ڈیل کرتے ہیں, پہلے 2018 سے پہلے یہاں پر الگ سسٹم تھا, اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا, پھر باقی ایک الگ کنٹرول تھا, مرجر نہیں تھا. ابھی چیزیں کس طرح سے چینج ہوئی ہیں اور یہاں پر علاقہ مشران کا رول اس میں کیا ہو گیا؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو پری مرجر اور پوسٹ مرجر ایریا کا بڑا ڈفرینس ہے, آپ اس باجوڑ کے علاقے کو اسلام آباد یا لاہور کراچی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. پھر بھی یہ علاقہ جو ہے نا ایوالو کر رہا ہے پراسپیرٹی کی طرف. یہاں پہ obviously ایشوز ہوتے ہیں, پاور ویکیوم ہوتا ہے, آپ کے لیگل سٹرکچرز میں ایشوز ہوتے ہیں, جس پہ ہم ابھی کچھ پروپوزلز بھی دیے. پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہوا ہے, چیف سیکرٹری اور CM کے چیئرمین میں بھی کمیٹی بن چکی ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کو ادھر کس طرح اسٹرینتھن کیا جائے جس طرح پہلا تھا. سول انتظامیہ اپنی جانب سے جو ایفرٹ ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ولنگ کہ یہاں پر اس خطے میں امن قائم ہو جائے, اور ظاہر ہے کہ اپنی فیملیز کو لے کے کوئی اگر یہاں پر شفٹ ہو رہا ہے تو دیٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دس ریجن.